ایک بڑا عجیب سا میسج آیا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں نعت خوانی کے دیوانے ہیں. 1983 کے آس پاس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دبئی میں امیر اہل سنت تشریف لائے تھے اور مجھے وہاں کسی نے نعت نہیں پڑھنے دی. میں نے پڑھنے کی کوشش کی. اس دن سے وہ دعوت اسلامی والوں سے بدزن ہو گئے اور اب جنہوں نے نعت نہیں پڑھنے دی ان کے والد صاحب کو، اس کی وجہ سے پوری دعوت اسلامی سے بدزن ہو سکتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی سن رہے ہو، ناراض ہیں، ابھی تک بتا رہے ہو ناراض ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں معافی مانگ لیتا ہوں. اللہ، جس نے بھی آپ کو نہیں پڑھنے دی اس نے غلط کیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. میں بھی دعوت اسلامی والا تو ہوں، مجھے معاف کر دو. سب دعوت اسلامی والوں کو معاف کر دیں. جن کی ہم نعت خوانی کرتے ہیں نا، ان آقا کو ان کے رب نے فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو آپ بھی معاف کرنا اختیار کیجئے نا. ان کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے منع کیا تھا. رکھ مولا تیاس اور آ جائیں پھر دعوت اسلامی والوں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسی کیا یار، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. بڑا دل رکھیں. ہر کسی کو نعت پڑھانا تو پاسبل بھی نہیں ہوتا. نہیں، ناممکن ہوتا ہے. اور واقعی اگر سب کی ایسا ہے نا کہ میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا آتی ہیں. میں جب محفل نعت سجاؤں، لاکھوں روپے خرچہ کروں اور بڑے بڑے لوگوں کو میں بلواؤں، اور اگر کوئی اس میں میرا بھائی مائک پکڑ لے اور مائک نہ چھوڑے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے، آپ بتائیے میرے پر بھی تو کچھ گزرے گی کہ نہیں. تو اسی طرح جو نعت خوانیاں سجاتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہو، سننے والوں کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہو، تو یہ جمیں گے، ورنہ محفل جمے گی نہیں. تو یوں مطلب سب کو سوچنا چاہیے. ہم تو اسکرین پر مشورہ دے کر چھٹے پڑے. اب سب کو نبھانے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے، سب کو سمجھنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ جس کی آواز اچھی نہیں ہے اس کو مائک پکڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی مائک پکڑ لے تو دوسروں کو صبر کر کے صبر کا اجر کمانا چاہیے، اور اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اب یہ سب جو ہونا تھا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسلامی بھائی کا میسج آ گیا کہ انشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت جو جواب دیا ہے میں اپنے والد صاحب کو سنواؤں گا انشاءاللہ. اس کا وہ یوٹیوب سے نکال لیں گے نا، نکال لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ مدینہ والد صاحب کا پیغام آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر ہیں تو اپنے ہی نا. جی، نعت خوان تو اپنا ہی ہوتا ہے. مگر یہ خالی اس والد صاحب کا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس جواب نے کئیوں کو جی جی سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ نہیں یار اتنی سی بات پر نہیں. ابھی ساری دعوت اسلامی کو چھوڑ دینا. یہ تو ظاہر ہے ہوتے بعض اوقات بیچاروں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے. شیطان بس ورغلا دیتا ہے، سوچ کا پڑتا نہیں ہے.